الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ہم سب کے لیے اصل سبق وہ ہے جو ہم نے حضرت کی زبان مبارک سے ابھی سنا ہے کہ ہمارا اصل مرض یہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم سب کا اصل مرض ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہونا، اور اس کا علاج بھی ہم سب کے سامنے آ گیا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں. اب اس کے بعد جو بات بھی بیان کی جائے گی وہ ہر بات اسی سبق کی وضاحت ہے. اصل چیز ہے انسان کا گناہوں سے بچنا. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا تو دنیا میں اس کا کوئی کام نہیں اٹکے گا. جس کی زندگی میں تقوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ اس کا نہیں اٹکے گا. اس کے لیے کسی بھی کام میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے. شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی میں تقوی ہو. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی وہی ہے جو ہم نے ابھی سنا کہ تقوی کا مطلب ہے انسان کا گناہوں سے بچ کر، انسان کا گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، کسی پر ظلم کرنے سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی کا حق دبانے سے بچنا. جو آدمی اس بات پر عمل کرے گا تو دنیا کا کوئی بھی کام اس کا نہیں اٹکے گا. اللہ اس کے لیے ایسے راستے نکال دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی میں تقوی ہو. بے شمار واقعات ہیں کہ ایک آدمی حرام سے بچا تو حرام سے بچنے کی وجہ سے حلال طریقے سے اللہ نے اسے مالک بنا دیا. جب بچے مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھے ہیں، حضرت بھی پڑھے ہیں، تو مدرسے کی زندگی بڑے مجاہدے کی ہوتی ہے. اس زمانے میں لوگ علماء کی زندگی دیکھتے ہیں. بھائی علماء الحمدللہ اچھی حالت میں ہیں، ان کا لباس بھی اچھا ہے، رہن سہن بھی اچھا ہے. لیکن ہم طلباء سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ علماء کی اس وقت کی زندگی کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ علماء نے اپنا بچپنا کتنی مشقتوں کے ساتھ گزارا ہے. کبھی اس کے اوپر بھی انسان کو توجہ کرنی چاہیے. جب انسان مدرسے کے اندر پڑھتا ہے، ماں باپ سے دور ہوتا ہے، یہ بہت سی پریشانیاں، مشکلات، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور پریشانیوں کو برداشت کر کے علم حاصل کرتا ہے. دارالعلوم دیوبند کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم روزانہ سبق پورا ہونے کے بعد اپنے کمرے میں چلا جاتا اور جانے کے بعد دروازے کو بند کر لیتا.
अब वो अंदर दरवाजा बंद करने के बाद क्या करता था, किसी को खबर नहीं थी। तो किसी साथी ने उसके तहकीक की कि दरवाजा बंद करने के बाद ये कमरे में क्या करता है। तो पता चला कि वो बच्चा छुट्टी के बाद खेत में से घास लेकर आता था और सबक पूरा होने के बाद उस घास को काटता, फिर उसको पानी में उबालकर खा लिया करता था। मतलब ये है कि उसके पास खाने का सामान नहीं था और मदरसे से खाना नहीं मिलता था, क्योंकि मदरसे का ज़ाब्ता ये है, अगर किसी बच्चे का इम्तिहान में नंबर कम है, किताबों में पास नहीं हुआ, तो मदरसे की तरफ से खाना नहीं मिलेगा। खाना उस वक्त मिलेगा जब आप इम्तिहान में पास हों। तो किसी वजह से वो पास नहीं हो सका, तो उसका खाना बंद हो गया। तो उसने इल्म हासिल करने के लिए इतने परेशानी उठाई कि घास काट कर लाता, फिर उसे उबाल कर नमक डालकर उसी को खा लिया करता था। जब ये बात मोहतमिम साहब को मालूम हुई तो उन्होंने फिर ये बात लिख कर भेज दी दफ्तर में कि जब तक ये बच्चा यहाँ है इसका कभी भी खाना बंद ना किया जाए। तो बड़ी परेशानी की जिंदगी पढ़ने वालों बच्चों को गुजारनी पड़ती है। तो इसी तरह से एक बच्चा एक मस्जिद में रहता था, तो जो उसके पास खर्चा पानी था वो खत्म हो गया। तो 2 रात 2 दिन भूखेपन की हालत में गुजार दी। अब जब 2 दिन भूखे उसके हो गए तो उसके दिल में ये बात आई कि भाई अब तो मैं मजबूर हो गया, मुज़्तर हो गया। और मजबूर आदमी के लिए मसला ये है कि वो जान बचाने के लिए हराम भी खा सकता है। अगर कोई मरने के करीब हो, उसकी जान निकल रही हो, तो जान बचाने के लिए हराम चीज भी हलाल हो जाती है। तो उसने सोचा भाई अब तो मेरे लिए हराम भी हलाल है, इसलिए वो घर से मस्जिद से बाहर निकला और किसी घर में चला गया और वहां जाकर रसोई में दाखिल हो गया। और रसोई में जो खाना रखा हुआ था उसने उसका ढक्कन उतारा ताकि वहां से खाना उठाकर खाए। लेकिन जब उसने लुक़मा उठाकर मुंह के करीब किया तो उसे होश आ गया। उसके अकल में ये बात आई, ठीक है मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ, लेकिन लुक़मा तो हराम है, लुक़मा तो हराम है और हराम लुक़मा मेरे लिए गलत है। तो उसने लुक़मा मुंह तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसने वो लुक़मा वहीं का वहीं वापस कर दिया और मस्जिद में आकर वो क्या बैठ गया। अब उस्ताद सबक पढ़ाने के लिए आ गए, उस्ताद ने सबक पढ़ा दिया। तो सबक पूरा होने के बाद सब बच्चे उठकर चले गए, वो वहीं कोने में भूखा बैठा था। तो थोड़ी देर में एक औरत आती है, बुर्का पहने हुए है, और उस्ताद से कहती है, हजरत मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और मैं दूसरा निकाह करना चाहती हूँ ताकि मेरी बकिया जिंदगी पाक दामनी के साथ गुजरे, ताकि मेरी बकिया जिंदगी पाक दामनी के साथ गुजरे, इसलिए मैं निकाह सानी करना चाहती हूँ। आप मेरे लिए मुनासिब रास्ता निकालिए। और हजरत मुझे मेरे शौहर की तरफ से तरके में घर मिला है, मुझे घर मिला है और मेरे पास घर भी है, मैं निकाह सानी करना चाहती हूँ। तो उस्ताद ने देखा कि बच्चा कोने में बैठा हुआ है, तो उसे बच्चे से मुखातब होकर कहा, बेटे तुम निकाह करना चाहते हो? यहाँ रुककर एक बात भी समझ लो, यहाँ रुककर एक बात भी समझ लो, वो ये है कि 2 किस्म की औरतें हैं। बाकरा सय्यिबा, बाकरा उस औरत को कहते हैं जिसका निकाह न हुआ हो, और सय्यिबा वो औरत कहलाती है जिसका निकाह हो चुका हो। तो शरीयत का मिजाज ये है कि शरीयत ने निकाह के मामले में सय्यिबा को मुकद्दम रखा है। जिनका निकाह हो चुका है, अगर किसी वजह से शौहर ना रहे या अलहदगी हो जाए
تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب یہ عورت باقی زندگی بغیر شوہر کے گزارے گی، نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسی عورت کو جو سیبہ ہے اس کو نکاح کے معاملے میں مقدم کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے سیبات و ابکارا، تو ہم نے ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ ان کے زبان سے سنا کہ اللہ نے اس آیت میں سیبہ کو مقدم کیا ہے، اور سیبہ کو مقدم کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی عورت کو جو کسی کے نکاح میں رہ چکی ہو اس کو نکاح کے معاملے میں مقدم کرو، یعنی پہلے اس کے نکاح کا انتظام کرو، جو دوسری عورت ہے اس کے نکاح کا انتظام بعد میں کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک کمی آ گئی، اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کا شوہر نہ رہے یا علیحدگی ہو جائے تو اس کے نکاح ثانی میں بہت تاخیر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر حضرت نے اس بچے سے کہا بھائی تو نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ بچہ اٹھ کر حضرت کے پاس آیا، استاد کے پاس آیا، حضرت میں 2 دن سے بھوکا ہوں اور میں نے کچھ نہیں کھایا، میں کیسے نکاح کر لوں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ استاد نے کہا کوئی حرج نہیں، تجھے تو نکاح کے بعد مہر دینا ہے اور مہر ہم تیرا ادا کر دیں گے، اللہ تیری تنگی بھی دور کر دیں گے۔ تو استاد نے نکاح پڑھا دیا اور مہر اپنے طرف سے دے دیا، اور عورت سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لے، اس کو لے کر چلی جاؤ۔ اب وہ عورت اس بچے کو لے کر گھر جاتی ہے، اور گھر وہی ہے جہاں وہ بچہ چوری کرنے کے لیے گیا تھا، وہی گھر ہے۔ اب وہ اس گھر میں لے کر چلے گئی، اب بچے سے کہا تو شوہر بن گیا اس کا، آپ تشریف رکھیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب یہ عورت اپنے کچن میں رسوئی میں کھانے کے لیے گئی، اس نے دیکھا کہ کھانے کا ڈھکن تو کھلا ہوا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میرے گھر میں کوئی آیا ہے، کسی نے میرا کھانا چھیڑا ہے۔ تو اس نے آ کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایسا لگتا ہے گھر میں کسی نے میرا کھانا چھیڑا ہے۔ تو بچے نے بات کھول دی، بچے نے کہا کہ معاف کیجئے، میں ہی ہوں جو آپ کے گھر میں آپ کے کھانے کی چوری کرنے کے لیے آیا تھا، میں اتنے دن سے بھوکا ہوں اور میں مجبور ہو کر یہاں آیا تھا، لیکن جب میں نے لقمہ اٹھایا تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ لقمہ تو حرام ہے، تو میں نے اس لقمے کو جو واپس کر دیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا، آپ نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا، تو اللہ رب العزت نے حلال طریقے سے آپ کو کھانے کا، اور جہاں کھانا بنتا ہے یعنی گھر کا، اور جو کھانا بناتی ہے عورت اس کا، سب کا اللہ نے آپ کو یہ مالک بنا دیا۔ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان حرام سے بچے گا تو بزرگوں اللہ تعالی حلال طریقے سے اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانی ہے کہ ہمیں کوئی کام غلط نہیں کرنا، ہم کتنے ہی حالات میں ہوں کوئی کام غلط نہیں کرنا، حرام سے بچو۔ جس خدا کے ہم یہ بندے ہیں اور جس خدا کے اوپر ہمارا ایمان ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے ضرور راستہ نکال دے گا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین ہے، میں بھی الحمدللہ ایک بندہ ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ میرا بھی یہ تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ اس کا راستہ ایسے نکالتے ہیں کہ ہمارے گمان سے بھی باہر ہوتا ہے۔ بس میری اولاً اپنی ذات سے آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حرام سے بچائیں، حرام سے بچائیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں، سب کا بھلا چاہیں۔ تو جس انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی اس کی دنیا بھی آباد ہوگی اور اس کی آخرت بھی آباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔